ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگ، یہ جو میں نے حدیث کا ٹکڑا تلاوت کیا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. اتنی زبردست حدیث ہے، اس میں ایسی معلومات ہے، اگر اس پوری حدیث کو بیان کیا جائے 1 سال کی جمعہ چاہیے تو پوری حدیث بیان ہو سکتی ہے. پوری حدیث تو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک بات بیان کرتا ہوں اس میں سے. اس حدیث میں کیا ہے معلوم؟ اس کا میں خلاصہ کہہ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں کیا تھیں، اس کو بیان کروں. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو بیان فرمایا تو اس مجلس میں خلفائے اربعہ بھی تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میری پسند کی چیزیں یہ. پھر حضرت عمر نے فرمایا، پھر حضرت عثمان نے فرمایا، پھر حضرت علی نے فرمایا، پھر حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حکم سے، انہوں نے فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا. اب وہ سب کیا چیزیں ہیں؟ 1 سال چاہیے. 1 سال مسلسل جمعہ ہو تو میں بیان کر سکتا ہوں انشاءاللہ. اتنی زبردست باتیں ہیں. تو ایک دم سے خیال آیا کہ اسی حدیث کا ایک جملہ، ایک ٹکڑا میں بیان کروں اسے. اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خوبصورت طشت کے اندر شہد لایا گیا تھا، اور اس میں ایک بال گرا ہوا تھا، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس کے بارے میں کچھ کہو. اس کے بعد سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی. بڑی طویل حدیث ہے. خیر، تو یہ جو میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا،
اس کا معنی ہے حبب الی من الدنیا، میرے دل میں دنیا کی 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی. حبب، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے تھا. یہ محبت اللہ کی طرف سے تھی، آپ مجبور تھے. جو عالم ہے، طالب علم ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ حبیبہ کا جو صیغہ ہے وہ مجہول کا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اپنے اختیار میں نہ ہو، مجبور ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 چیزوں کی محبت میں مجبور تھے اللہ کی طرف سے. دل میں ڈالی گئی محبت. اس کی وجہ ہے، حکمتیں ہیں بہت زبردست. وہ 3 چیزیں کون سی؟ سب سے پہلی فرمائی عورت، دوسری خوشبو، اور تیسری چیز جب بیان فرمائی تو اس کا انداز الگ تھا. ایسا نہیں فرمایا کہ نماز، نہیں، بلکہ فرمایا قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سب سے بڑی نعمت جو آنکھوں کو سکون ملے وہ ہے سب سے بڑی نعمت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب سب سے پہلی چیز بیان فرمائی عورت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت اس لیے پسند تھی کہ اپنی شہوت پوری ہوتی. یہ کون خیال کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کس کی ہو سکتی ہے؟ جو دنیا دار ہوتا ہے، شہوت پرست ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے تو پتا چلے کہ آپ کا مقصد شہوت پرستی نہیں تھی. آپ ہی بتاؤ، آپ کو ایکت میں بات کہتا ہوں، وقت نہیں ہے اتنی تفصیل سے بات کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحت مند دنیا میں کوئی نہیں تھا. آپ کا جو مزاج تھا اتنا معتدل تھا، دنیا میں ایسا مزاج کسی کا نہیں. اب مجھے آپ کو سمجھانا پڑے کہ مزاج کسے کہتے ہیں، اسی لیے میں نے تو کہا ہے کہ 1 سال چاہیے سمجھانے کے لیے. اب مزاج آپ کیا سمجھے کہ مزاج کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کسی سے پوچھتے ہیں مزاج کیسا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے. یہ تھوڑی مراد ہے. مزاج کا مطلب الگ ہے. میں بیان کروں گا 10 منٹ ہو جائے گی، نہیں بیان کروں. تو آپ کا جو مزاج تھا ایسا مزاج معتدل دنیا میں کسی کا نہیں. اللہ نے آپ کو جو قوت عطا فرمائی تھی، جو طاقت عطا فرمائی تھی، ایسی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی تھی. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے مجھے جنتی 40 نوجوانوں کی قوت عطا فرمائی. یہ کیوں جنتی فرمایا؟ دنیا کا نہیں فرمایا نوجوان، جنت کا فرمایا. اس لیے کہ جنت کا 1 نوجوان دنیا کے 100 نوجوانوں کی قوت کے برابر ہوتا ہے. تو جنتی 40 نوجوانوں کی قوت دنیا کے 4000 نوجوانوں کے برابر قوت ہوئی. اتنی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں تھی. ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. آپ کا جو حسن و جمال تھا ایسا کسی کو نہیں تھا. آپ کے بدن کے جو اعضاء مبارک تھے اتنے توازن والے، اتنے تناسب والے، اتنے جمال والے، اتنے متناسب الاعضاء کہ دنیا میں ایسا کسی کو نہیں ملا، نہ کسی نبی کو ملا. یہ گواہی میں نہیں دیتا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرق و مغرب گھوما، میں جنوب اور شمال گھوما، پوری دنیا میں نے گھوم پھر ڈالی، کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کے پاس میں نہ گیا ہو، بلکہ 1,24,000 انبیاء کے پاس میں گیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ 1,24,000 انبیاء جن میں کوئی عیب نہیں تھا، اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل، وہ یوں فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ 1,24,000 انبیاء کے پاس میں گیا، پوری دنیا میں گھوما، لیکن آپ سے زیادہ افضل، آپ سے زیادہ بہتر، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ گواہی میری ہے کہ جبرائیل کی؟ جبرائیل علیہ السلام، حدیث ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، چلو اب ایک بات، کیونکہ آج کل بہت اعتراض ہوتے ہیں دنیا والے، پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ادبی گستاخی بہت کرتے ہیں، ان کے پاس انگلی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے بس صرف ایک اعتراض کیا۔ وہ اعتراض بھی کیوں کیا؟ ناسمجھی کی بنا پر، اناد کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر، حسد کی بنا پر، ورنہ وہ بھی اعتراض قابل اعتراض ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سے ہمارے جو نوجوان متاثر بہت ہوئے، اس لیے میں یہ مختصر میں نے اس کو کہا، وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن مختصر تو میں کہہ دوں تو وہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد تو عورتوں کے دل دادا تھے، نعوذ باللہ۔ ارے تمہیں کیا پتا، جن کی 4,000 نوجوانوں کی طاقت ہو اور اس زمانے میں تم جتنا نکاح کرنا چاہو کر سکتے تھے، اس کے باوجود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور نوجوانی 25 سال کی عمر میں نکاح کیا تو کس کے ساتھ کیا معلوم؟ ایسی عورت کے ساتھ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور جن کے بچے تھے۔ آج کل کوئی نوجوان ایسی عورت کو پسند کرے گا جو ایسا ہو، خوبصورت، طاقت والا، حسین و جمیل، جن کے بدن میں سے خوشبو پھوٹتی ہو؟ ہاں عورت یوں چاہتی ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آؤں۔ وہ کن کے ساتھ سب سے پہلا نکاح کرتے ہیں؟ ایسی بیوہ کے ساتھ کہ جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ شوہر کو دیکھ چکی ہے، اولاد والی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 15 سال بڑی ہے۔ کتنی؟ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، بوڑھی۔ 40 سال میں بڑھاپا شروع، یاد رکھنا۔ اگر کوئی نوجوان ہو 40 سال کا، پتہ نہ چلتا ہو کہ میں بوڑھا نہیں ہوں، جب آپ کچھ بھی کہیں بڑھاپا شروع ہو گیا۔ 33 سال کے جب ہو جاوے، اس کے بعد 34واں سال دیر عمر، بڑھاپے کی ابتدا، مقدمہ شروع ہو گیا، اور 40 سال سے بڑھاپا۔ 50 سال میں تو بالکل ٹھنڈا ہی ہو گیا آپ، لیکن ہم ٹھنڈے ہوتے ہی نہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ نوجوان جیسی میری امیدیں پوری ہو۔ اللہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے واقعات۔ آج 50 سال والا، 60 سال والا، 70 سال والا وہ یہ خواہش رکھتا ہے جو نوجوان رکھتا ہے۔ 60 سال والا، 70 سال والا بھی بد نظری سے نہیں بچتا جو 25 سال والا نہیں بچتا۔ اب تک 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، ابھی بھی تیری آنکھیں قابو میں نہیں ہیں۔ وہی عادت جو نوجوانوں کی ہے۔ ایک اعتبار سے نوجوان تو یوں سمجھو کہ نوجوانی ہے، اور نوجوانی ایک جنون کا شعبہ ہے، اتنی سمجھ نہیں، اتنا تجربہ نہیں، خواہش کا غلبہ ہے، شہوت کا غلبہ ہے، لیکن بڑھاپے میں کہاں سے آ گیا غلبہ؟ لیکن جو نوجوانوں کی عادت ہے، آج بوڑھوں کی بھی وہی عادت ہے۔ اللہ حفاظت، اللہ حفاظت، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔
سب سے زیادہ آج دنیا میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو بدنظری کا. زنا تو ہوتا ہی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بدنظری. چاہے عورت ہو کہ مرد ہو. عورت بھی مرد کو دیکھے بغیر اس کو نہیں چلتا اور مرد کو بھی عورت کو دیکھے بغیر نہیں چلتا. اتنے گناہ ہیں, اتنے گناہ, ہر وقت اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا, کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا, کوئی بازار ایسا نہیں ہوگا, کوئی دکان ایسی نہیں ہوگی, کوئی سڑک ایسی نہیں ہوگی, کوئی سفر حضر ایسا نہیں ہوگا, کوئی موقع ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر نظریہ نہ ہوتی ہو اور وہاں پر اللہ کی لعنتیں نازل نہ ہوتی ہو. اور خطرناک گناہ ہے, سچا ناش کر دیتا ہے آدمی کا. عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے. جو نور پیدا ہوتا ہے نماز کی بنا پر, تلاوت کی بنا پر, ذکر کی بنا پر, دعاؤں کی بنا پر, اچھے اعمال کی بنا پر, ایک بد نظری کی بنا پر سب پر پانی پھر گیا. اللہ ہی بچا رہے اس بد نظری سے. شیطان کا تیر ہے یہ, زہر آلود, کبھی ناغا نہیں ہوتا. یہ تیر شیطان کا خالی کبھی نہیں جاتا. اچھے اچھوں کو اس نے پھنسا دیا اس بد نظری کے اندر. جو ظاہر میں متقی سمجھے جاتے ہیں, بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں, دیندار سمجھے جاتے ہیں, لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنا متقی ہے. اللہ پر سب پتا ہے کس نظر سے دیکھتا ہے. اب آپ ہی بتاؤ, 40 سال کی عورت, بڑھاپا شروع ہو گیا. یہاں سے یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی. بڑھاپا شروع ہو گیا, ایسی عورت کو سب سے پہلے آپ اپنے نکاح میں پسند فرماتے ہیں. اب آپ ہی بتاؤ, کوئی شہوت پرست ہو, کوئی عورت کا دل دادا ہو, کیا ایسی عورت کو اپنے نکاح میں منتخب کرے گا؟ اس زمانے کی بڑے بڑے سردار یوں چاہتے تھے کہ ہماری لگتے جگر ان کے نکاح میں آوے, آفر دیتے تھے. اس کے باوجود آپ نے قبول نہیں فرمایا. اور ان کو بھی جو قبول فرمایا ایک وجہ تھی. کیا وجہ تھی؟ اس زمانے کی معزز خاتون تھی یہ کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے میں انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا. اور حقیقت میں فائدہ ظاہر ہوا کب؟ نبوت کے ملنے کے وقت. بڑی تفصیل ہے, میں نے کہا شروع میں کہہ دیا 1 سال چاہیے. یہ سب اشارے میں کر رہا ہوں. تو یہ جو اعتراض ہیں یورپ والوں کی طرف سے, مغربی ذہن والوں کی طرف سے کہ محمد تو عورتوں کا دل دادا, بالکل غلط ہے. یاد رکھنا, اگر عورت کا دل دادا ہوتے تو سب سے پہلے تو 40 سالہ عمر والی بوڑھی عورت سے نکاح نہ فرما دے. یاد رکھنا, جب تک حضرت خدیجہ کا انتقال نہیں ہوا وہاں تک دوسرا نکاح بھی نہیں کیا. اللہ, حد ہو گئی. آپ اندازہ لگاؤ کب انتقال ہوا؟ 20-25 سال کے بعد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو نوجوانی تھی وہ ساری تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ختم ہو گئی. آپ کی 45-50 سال کی عمر ہو گئی. صرف ایک بیوی تھی, اور وہ بھی کون سی بیوی؟ بوڑھی. آپ کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا تو کس کے ساتھ کیا معلوم؟ وہ بھی بیوہ عورت کے ساتھ, بوڑھی عورت کے ساتھ, حضرت سودا کے ساتھ. 11 نکاح فرمائے آپ نے. 11 میں سے ایک عورت ایسی تھی جو باقی رہتی, کنواری تھی, اور وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا تھا. یاد رکھنا, یہ تو بہت لمبا مضمون ہے, ایک دم سے بات آ گئی اس لیے مجھے کہنا پڑا. یہ تو اللہ کی طرف سے تھا. حضرت جبرائیل فوٹو لے کر آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے. تو فوٹو دیکھا. جب حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تو ہی تھی برابر, اللہ نے مجھے بھیجا تھا فوٹو تیرا, تصویر جبرائیل کے ذریعے سے کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے. اب اس میں اعتراض کیا بتاؤ؟ لیکن بہت اعتراض کرتے ہیں. مجھے ان کے اعتراض پر کوئی فکر نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ہمارے مسلمان جو نوجوان گولے والے ہیں,
ان کو کچھ پتا نہیں، بیچاروں کو دین کا علم نہیں، وہ بھی اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اس گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب خیالات لاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جس سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ نے تو اختیار دیا قرآن میں، جتنی عورتوں کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہو، لیکن صرف 11 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ 10 عورتیں تو بیوہ تھی، مطلقہ تھی، کتنے بچوں والی تھی۔ حضرت ام سلمہ 4 سال بچے لے کر آئی ہے۔ آج کوئی ایسا کوئی نوجوان کہ جو 4 بچوں والی عورت کے ساتھ نکاح کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو فرمایا کہ عورت مجھے محبوب ہے، کیوں محبوب، اس کی حکمت میں آپ کو بیان کروں۔ کیوں اتنا نکاح کیا؟ اتنا بھی جو نکاح کیا نا، اس کی وجہ تھی۔ اس کی کیا وجہ؟ اصل میں عورت جوڑ کا سبب ہے 2 خاندانوں میں۔ ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، 2 خاندان جڑتے ہیں۔ اب 2 خاندان کتنے بڑے ہوتے ہیں بعض مرتبہ۔ تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا، اس کے بعد ان خاندان والوں کی دشمنیوں میں نرمی آ گئی تھی۔ یہ مقصد تھا کہ جوڑ پیدا ہو، اور آپ آئے تھے دنیا میں اسی لیے کہ مخلوق میں جوڑ پیدا ہو، توڑ ختم ہو، مانوس ہو اسلام سے، وہ مجھے پہچانے کہ میں کون ہوں۔ جب نکاح ہوگا تو وہ خاندان والے میرے پاس آئیں گے، میری زندگی دیکھیں گے، میرے اخلاق دیکھیں گے، ان کو پتا چلے گا کہ واقعیت یہ پیغمبر ہے، تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ مقصد تھا، اور ہوا ایسا۔ جب بھی نکاح کیا، ہزاروں کی تعداد میں مانوس ہو گئے، کتنے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کی دشمنیاں جو سخت تھی پہلے خطرناک، وہ نرمی میں بدل گئی، وہ مانوس ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ مقصد تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے محبوب ہے عورت۔ عورت 2 خاندان میں جوڑ کا سبب بنتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے دنیا میں اس لیے ہمیں بھیجا ہے کہ جوڑ پیدا کریں، توڑ نہیں۔ اور اللہ بھی جوڑ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کے مقابل کی طاقت کون سی معلوم آپ کو؟ شیطان۔ اس نے خود کہا تھا میں تیرا مقابلہ کروں گا اللہ، تو جو چاہے گا اس کے خلاف کروں گا۔ آج دیکھو دنیا کی حالت، شیطان کے چیلے بہت ہیں، اللہ کے چاہنے والے بہت کم ہیں۔ شیطان جو کہتا ہے اللہ کی مخالفت والا کام، قرآن میں ہے یہ بات، قسم کھا کے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں گمراہ کروں گا یا اللہ تیری مخلوق کو، اور عجیب و غریب میں حکم دوں گا۔ یہ اللہ کے مقابل کی طاقت ہے شیطان۔ تو اللہ کو جوڑ پسند ہے، تو اللہ کے مقابل کی جو طاقت ہے شیطان ابلیس، اس کو توڑ پسند ہے۔ اس لیے آج کتنے آپ نہیں دیکھتے طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، کتنے انبن ہوتی ہے خاندانوں میں۔ 2 بھائی کا نہیں بنتا، بھائی بہن کا نہیں بنتا، ماں باپ اولاد کا نہیں بنتا، رشتے داروں کی بات تو دور، گھر میں نہیں بنتا کسی کا۔ اب آپ ہی بتاؤ، جہاں ایسا گھر ہو آپس میں بھائی کی نہ بنتی ہو، وہاں رحمت کیسے نازل ہو سکتی، وہاں پریشانیاں کیسے دور ہو سکتی؟ پریشانیاں ہی پریشانیاں، ٹینشن ہی ٹینشن۔ لیکن ہم اس کے سبب کو نہیں سمجھتے کہ اصل سبب کیا ہے۔ اصل سبب یہ ہے جو رحمتوں کو کھینچنے والا عمل تھا، وہی ہمارے گھروں میں باقی نہیں رہا۔ بھائی بہن میں نہیں بنتی، کیوں نہیں بنتی؟ وہ بھی یاد رکھنا، دین کے خاطر نہیں، دنیا کے خاطر۔ ہاں دین کے خاطر اگر نہ بنتی ہو تو جائز ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے 3 مہینے تک نہیں بولے تھے دین کے خاطر۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے کے ساتھ کئی سالوں تک نہیں بولی دین کے خاطر۔ حضرت ابن عمر اپنے بیٹے بلال کے ساتھ پوری زندگی نہیں بولے مرتے دم تک دین کے خاطر۔ آج ہمارا جو انبن ہے اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دنیا کے خاطر۔ اور دنیا کے خاطر انبن ہو، اس کی اجازت صرف 3 دن ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یاد رکھنا 3 دن سے زیادہ انبن نہیں ہو سکتی۔ اگر 3 دن سے زیادہ بول چال بن ہے، اس کا کوئی عمل آسمان پہ نہیں اٹھایا جاتا، کوئی عمل قبول نہیں، چاہے ہر سال حج کرتا ہو کہ عمرے کرتا ہو کہ تہجد کرتا ہو۔
करता हो कि नमाज का पाबंद हो, या हर हफ्ते में कुरान खत्म करता हो, कोई अमल ऊपर नहीं जाता। भाई भाई के साथ साल हो गए नहीं बोलते, बहन के साथ नहीं बोलते, क्यों? बहन ने हिस्सा क्यों मांगा अपनी मीरास का? भाई उसका हिस्सा, उसका हक है, न मांगे तो क्या करे, तुझे सब खा जाना है। अरे भाई तू तो मर्द है, अपनी बहन के साथ अच्छा सुलूक कर, अपने हिस्से में से भी दे इसको, न कि तू इसका हिस्सा खा। ये अल्लाह अजीब गरीब दुनिया के खातिर रंग बने, दुनिया के खातिर तोड़ है, तो फिर कहां से बरकत आवेगी, कहां से अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी? सुन लेना, हदीस में है जहां कता रहमी होगी, जहां अनबन होगी, वहां दुआ कबूल नहीं होती। लाख रो रो के दुआ करें, काबा शरीफ का गिलाफ पकड़ के मुल्तजम के चिपक के अगर कोई दुआ करे, नहीं कबूल होती। चाहे देखने वाले को रहम आ जावे, रोना आ जावे, ये आदमी कैसी दुआ करता है, मुझे जब रहम आ जाता है तो अल्लाह तो मुझसे भी ज्यादा रहीम है, इसको तो जरूर रहम आएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मुझे नहीं रहम आता है ऐसों पर। हमारे जैसे अल्लाह नहीं है मुतासिर होने वाले, एकदम से तबीयत पर असर हो। अल्लाह ऐसा नहीं है, इससे पाक है, अल्लाह तो खालिक है, हम मुतासिर होते हैं। तो ये जो है जोर अल्लाह चाहता है, इसीलिए निकाह को बड़ी अजीम इबादत कहा। जोड़ होता है दो खानदानों का, कितने लोग मिलते हैं आपस में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए निकाह एक तो किया था। एक वजह ये थी, एक तो ये वजह, दूसरी वजह मैं आपको बताऊं। असल मकसद बगैर सुनना हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा, इसका असल मकसद है इबादत, और इबादत में सबसे बड़ी इबादत नमाज। इंशाअल्लाह ये जो मैंने एक जुमला कहा ना 1 मिनट में, इसको समझाने के लिए 2 घंटे चाहिए। अब मैं 2 घंटे कहां से लाऊं? कितनी मैंने बात कही? असल मकसद दुनिया में हमें भेजने का इबादत, और इबादत में कामिल कोई अगर कोई इबादत है तो नमाज। तो असल इबादत, और असल इबादत में भी नमाज। क्यों नमाज? इसके अंदर सारी इबादतें हैं, सारी मखलूक की इबादतें हैं, सारा जिक्र इसके अंदर है। कोई चीज अल्लाह ने ऐसी नहीं छोड़ी जो नमाज में न हो। ये मैंने मुख्तसर कहा। अब सुनो, अब नमाज क्यों मालूम, नमाज कैसी होनी चाहिए, ये आपको एक मुख्तसर बात कहूं। नमाज बंदे और अल्लाह के बीच में अब कोई रुकावट नहीं, बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक है नमाज में, बराह रास्त अल्लाह से। इसीलिए हदीस में आता है मेरा बंदा जब नमाज में होता है इतना ज्यादा कुर्ब किसी इबादत में, और बंदा जब सजदे में जाता है तो गोया रहमान के कदमों में उसने अपना सर रख दिया। इतना कुर्ब दुनिया में तसव्वुर नहीं हो सकता, इतना कुर्ब बंदे को सजदे की हालत में मिलता है हदीस में। और नमाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेराज है, और मेराज में क्या हुआ था? अल्लाह का दीदार हुआ था। सुन लेना, नमाज में भी अल्लाह का दीदार होता है। आप कहेंगे हमें तो कभी नहीं हुआ। पहले आप ये सोचो कि मेरी नमाज कैसी है। हमने कभी नमाज पर मेहनत की? दुकान पर तो बड़ी मेहनत की, मोबाइल रिपेयर करना सीखना इसमें तो बड़ी मेहनत की, कंप्यूटर सीखने के लिए तो बड़ी मेहनत की, अंग्रेजी सीखने के लिए तो बड़ी मेहनत की, ट्यूशन भी लिया, पैसे भी दिए, लेकिन नमाज सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले 3 दिन, चिल्ला निकले हम, नमाज सीखने को मिलेगी कि नमाज किसे कहते हैं। हम यूं कहते हैं कि बस घर से निकलना ही नहीं है, कुर्बानी नहीं देनी है, तो फिर नमाज कैसे सीखोगे, दीन कैसे सीखोगे, यकीन कैसे बनेगा? तो हर चीज को सीखने के लिए हमारे पास वक्त है, पैसा भी है, जान भी है, लेकिन दीन और नमाज सीखने के लिए वक्त और पैसा नहीं है। बहुत अफसोस की बात है मुसलमानों, एक मर्तबा नमाज का जब चस्का लग जाएगा, नमाज का जब मजा आ जाएगा, नमाज में अल्लाह का दीदार होता है, ये जब महसूस होगा तब आपको पता चलेगा कि सही मानों में जिंदगी का लुत्फ नमाज में है। तो ये भी मैंने मुख्तसर का, वक्त नहीं है, क्या करें। तो असल मकसद है नमाज, नमाज में बस अल्लाह हो, यकसुई हो। यकसुई जानते हो किसको बोलते हैं?
اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. یکسوئی کا معنی کیا؟ کوئی دماغ میں دوسرا خیال نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، نہیں کاروبار کا ہو، نہیں دنیا کا ہو، نہیں کمانے کا ہو، نہیں کسی کی پریشانی کا ہو، نہیں کسی کی دشمنی کا نہ ہو، نہ اولاد کی فکر کا ہو، نہ بیوی کی کوئی فکر، بس تمام ٹینشنوں سے بالکل فری. ایسی زندگی، ایسا دماغ جس کا ہو جاوے اس کو بولتے یکسو. اور ایسا دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے، اب اللہ کے علاوہ کوئی فکر نہ ہو، اس کو بولتے یکسوئی، اس کو بولتے دل جمی. اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ والوں کے پاس ملتی ہے. تو نماز کسے بولتے ہیں صحیح معنوں میں؟ یکسوئی والی. اس وقت بس اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو. تو اس وقت جو بندے کی حالت ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن یاد رکھنا یہ نعمت کب ملتی ہے؟ پہلے ہم ٹینشن فری ہو جاوے، دماغی اعتبار سے جو پریشانیاں وہ ختم ہو جاوے، دل پہ جو ہمارے حالات ہیں جو پریشانیاں وہ ختم ہو جاوے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں یہاں بیان فرمائی اس حدیث میں کہ عورت، خوشبو اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عورت اس بنا پر محبوب فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کے ذریعے سے دل کو سکون ملتا ہے. جب دل سکون والا ہو گیا اب نماز میں دل لگے گا. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ عورت کو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ إِلَى آخِرِ لِتَسْكُنُوا فِيهَا. سکون ملے تمہیں. ارے جنت میں بھی سکون نہیں ہوگا بغیر عورت کے. حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اکیلے تھے، ساری نعمتیں ان کے لیے حلال تھی، لیکن پھیکی پھیکی لگتی تھی. جو سکون ہونا چاہیے، چین ملنا چاہیے، وہ نہیں ملتا تھا. اللہ کو تو پتا تھا کہ کس چیز کی کمی ہے. حوا کو جب پیدا کیا نا دیکھتے ہی سکون ہو گیا کہ ہاں اس کی کمی. تو عورت کو کیا سمجھتے ہو؟ سکون کا سبب ہے. جب سکون مل جائے گا اپنے گھر میں پھر عبادت کے لیے آؤ، اب نماز میں سکون ملے گا. تو عورت بھی اس لیے ہے تاکہ عبادت میں سکون ملے، وہ سبب ہے عبادت میں سکون کا، نماز میں سکون کا. اور خوشبو کو یوں فرمایا خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے. جب دماغ معطر ہو جاوے گا تو دماغ کو فرحت محسوس ہوگی، دماغ کو سکون محسوس ہوگا. جب دماغ کو سکون محسوس ہوا اسی بنا پر ہے تاکہ نماز میں سکون ملے. تو اصل سبب تو نماز نکلی، عبادت نکلی. اور اصل میں نے شروع میں کہا تھا جوڑ اللہ کو بہت پسند ہے. تو عورت سبب بنتی ہے 2 خاندانوں میں جوڑ کی، اور خوشبو سبب بنتی ہے جہاں خوشبو ہوگی وہاں فرشتے آئیں گے. حدیث میں بدبو سے فرشتے دور بھاگتے ہیں، اس لیے خوشبو استعمال کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تمام انبیاء کی سنت ہے. التعطر، خوشبو، ہر وقت خوشبو استعمال کرو. تو خوشبو سے دماغ معطر ہوگا، دماغ کو سکون ملے گا. تو سکون جب ملے گا نماز میں دل لگے گا. اور عورت سے دل کو سکون ملتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. کیوں؟ اس بنا پر کہ یہ نیک عورت دین کے کاموں میں معین بنتی ہے، آخرت کے لیے مددگار بنتی ہے. اس بنا پر یوں فرمایا. یا اللہ کیا عجیب بات. تو تھوڑے بولتے بھی نہیں، یہ بھی الارم بولا ہے؟ آواز آئی الارم کی؟ چلو بات تو پوری نہیں ہوگی. ہاں بس اتنی بات میں نے کہہ دی. اچھا وہ میں نے پوچھ لیا، ورنہ چلتے میں تو انتظار میں تھا کہ الارم بجے تو بند کرو. خیر جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی قبول فرماوے، عمل کی توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ.